السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شہباز یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سعودیہ کا فیملی وزٹ ویزا اسٹیم کروانے جا رہے ہیں اور آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو اس ویڈیو کے بعد آپ بھی اپنی اپوائنٹمنٹ بآسانی سے خود بک کر سکتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ جس میں فیملی کا وزٹ ویزا ہو یا پرمٹ ویزا یا ہی ورک پرمٹ، اس میں آپ نے کون سی آن لائن ڈیٹیل انٹر کرنی ہے اور اگر آپ اپوائنٹمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کتنے دن پہلے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے گوگل میں vc.tashir.com انٹر کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تاشیر کی۔ اوکے کر دیا ہم نے۔ یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے پاکستان اور انگلش سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد اسکیجول این اپوائنٹمنٹ، اوکے پہ کلک کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو 4 آپشنز ہیں، سب سے پہلا جو آپشن ہے اسکیجول این اپوائنٹمنٹ، اس کا جو پہلا آپشن ہے سلیکٹ نیشنلٹی، یہاں ہم نے پی انٹر کیا تو پاکستان آ جائے گا۔ پاکستان میں سلیکٹ کر کے اس کے بعد سلیکٹ ویزا کیٹیگری، ویزا کیٹیگری میں ہم سلیکٹ کر لیں گے فیملی وزٹ ملٹیپل انٹری 1 ایئر۔ آپ اس میں جو سا ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس میں آپ ویزا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئی ایم ناٹ اے روبوٹ، اوکے جی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس 5 سٹیز ہیں پاکستان میں: پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی، اسلام آباد۔ اس میں مجھے جو ہے وہ لاہور کے لیے چاہیے، تو دیکھیں گے ہم لاہور میں نارمل میں 21 جون کو اویلیبل ہے اپوائنٹمنٹ اور لانچ میں 15 جون میں اویلیبل ہے۔ تو اس سے نیچے جائیں گے، ایسے اس کو ٹک کر کے کنٹینیو کر دیں گے، پھر اس کو ایکسیپٹ کر کے۔ اچھا دوستو، یہاں پر یہ 2 آپشنز آ جاتے ہیں، انڈیویجول اینڈ فیملی۔ اگر تو آپ وائف کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا اگر آپ بردر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا کسی بھی ایک شخص کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو انڈیویجول پہ یہاں پر کلک کرنا پڑے گا یہاں پر، اور یہاں اگر آپ فیملی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ ایڈ کریں گے جتنے فیملی ممبرز ہوں گے، 3 4 تو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر فی الوقت انڈیویجول پہ کروں گا۔ نیکسٹ، یہاں پر دوستو ہم نے ویزا نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے جو آپ کو سعودیہ سے جو ویزا آتا ہے اس کے اوپر رقم المستند لکھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر اسکرین میں بھی آپ کو دکھا دوں گا، جس میں ہم پھر انٹر کریں گے اس کا ویزا نمبر۔ مثلا میں کوئی بھی ویزا نمبر ایسے ہی انٹر کر لیتا ہوں کیونکہ میں ڈمی اپلیکیشن بنا رہا ہوں، تو کوئی 10 ڈیجٹس کا ویزا نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اسپانسر آئی ڈی یعنی کہ جو اقامہ نمبر ہے جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہوتا ہے اس کا اقامہ نمبر انٹر کریں گے۔ اس طرح سے ہم نے اقامہ نمبر انٹر کر لیا، پھر ہم نیکسٹ کریں گے۔ نیکسٹ جب کریں گے تو دوستو یہاں پر اپلیکنٹ جو درخواست گزار ہے جس کے لیے ہم ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا جو ویزا کا جو پاسپورٹ ہے جو اپلیکنٹ کا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ جو پاسپورٹ سے جو سیم ڈیٹیل ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر، اپلیکنٹ کا جو نیم ہے وہ ایکوریٹ بالکل سیم ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں فلک، کوئی بھی نام میں اپنے سے لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد لاسٹ نیم پہ میں لکھ لیتا ہوں شاہد، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہاں پر یہ جو ریڈ سٹارز ہیں ان کو فل کرنا لازم ہے، تو اس لیے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم انٹر کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنڈر سلیکٹ کرنا فیمیل، آپ جو بھی ہے آپ کا بردر ہے یا کوئی بھی ہے وہ پھر اسی حساب سے آپ جنڈر سلیکٹ کر لیں گے۔ میں نے فیمیل کا کیا تھا تو فیمیل میں نے سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد میریڈ، نیشنلٹی پاکستان ہے، ریلیجن اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی وائف ہے تو اس کا وہ ہاؤس وائف ہے تو ہاؤس وائف بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، پرائمری، سیکنڈری یا ہائر ایجوکیشن، تو میں یہاں پر میٹرک لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے آ جائیں تو یہاں پر کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے۔ کانٹیکٹ نمبر دوستوں سیم ایسے ہونا چاہیے جیسے کہ اوپر ایگزامپل میں لکھا ہوا ہے 92 کر کے، 92 آگے 301 کچھ بھی جو آپ کا نمبر ہو۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ای میل انٹر کرنی ہے۔ میں ویسے ہی یہاں پر اپنے سے ای میل انٹر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے
سلیکٹ کرنا ہے اسلام آباد یا کراچی. 2 ایمبیسی ہیں اسلام آباد میں اور کراچی میں، جو آپ کو نزدیک پڑتی ہے تو آپ وہ والی سلیکٹ کر لیں. یہ میں جدہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. جہاں آپ سعودیہ میں جہاں جا رہے ہیں آپ ریاض، دمام یا جدہ کہیں بھی، تو آپ وہ سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹ موڈ بائی ایئر، یہاں پر نمبر آف انٹری سلیکٹ کریں گے تو میں یہاں پر ملٹیپل 365 ڈیز کا جو ویزا ہے تو میں وہ سلیکٹ کر لوں گا. اور یہاں پر جو ایڈریس ہے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے لکھیں گے. یہاں پر فرسٹ میں لکھیں گے ایڈریس 1 میں ہاؤس نمبر، فار ایگزامپل ہاؤس نمبر لکھ دیں گے آپ. اس کے بعد اسٹریٹ نمبر، یا پھر اس کے بعد آپ کا جو ایریا ہے، جس ایریا میں، جس محلہ میں، جس ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. میں یہاں پر شاہدرہ لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد جو سٹی ہے وہ میں لاہور لکھ دیتا ہوں. پاسپورٹ ڈیٹیل انٹر کریں گے، ری ٹائپ پاسپورٹ نمبر، دوبارہ سے ریکنفرمیشن کے لیے آپ کو دوبارہ انٹر کرنا پڑے گا پاسپورٹ نمبر. اس کے بعد پاسپورٹ ٹائپ جو ہے وہ آپ نے نارمل سلیکٹ کرنی ہے. پلیس آف ایشو جو ہے وہ آپ کے وہ آپ نے دیکھ لینا پاسپورٹ کے اوپر. میں یہاں لاہور لکھتا ہوں. اس کے بعد ڈیٹ آف ایشو جو ہے پاسپورٹ کی، وہ آپ نے پاسپورٹ سے دیکھ لینی ہے. آپ کی پاسپورٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ بالکل سیم ہونی چاہیے. یہ ذرا احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایکسپائری پاسپورٹ کی. پلیس آف برتھ جو پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. میں نے یہاں پر لاہور لکھ دیا. اور ڈیٹ آف جو برتھ ہے میں نے ڈیٹ آف برتھ یہاں پر سلیکٹ کر لی ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا. نارمل فی اور لاؤنج فی. دوستو یہاں پر ہمارے پاس 2 آپشنز آ جاتے ہیں، نارمل اور لاؤنج فیس. نارمل فیس جو ہے وہ 35,934 روپے ہیں، اور لاؤنج فیس جو ہے وہ فی الوقت اس ٹائم میں، اس ڈیٹ میں 48,962 روپے ہیں. اور اس میں تقریباً 13,000 روپے کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ جلدی چاہتے ہیں تو لاؤنج میں اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو 13,000 روپے زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں. ہم نے لاہور میں سلیکٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو، نارمل اور لاؤنج میں یہاں پر دونوں تاریخوں میں 5 جون کو اور 6 جون کو اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. تو پھر یہاں پر ہم نیکسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر بھی اویلیبل نہیں ہے. تو لاہور میں ویسے موسٹلی رش ہوتا ہے، تو اسی لیے میں سب ویورز کو یہی بولتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنی اپوائنٹمنٹ لازم کر کے جائیں، کیونکہ اپوائنٹمنٹ کر کے جائیں گے تو آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمٹ ایزیلی ہو جاتے ہیں. اگر رش ہونے کی صورت میں وہ آپ کی بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمٹ نہیں کرتے. تو یہ دیکھیں ہمیں جو اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے وہ قریب میں وہ 15 اور 16 جون کو مل رہی ہے، اور وہ بھی لاؤنج کی. تو اگر تو یہ لاؤنج کی آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ نارمل میں چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی 21 جون. جس آپ سٹی میں ہیں، پشاور، کوئٹہ یا لاہور، جس سٹی میں ہیں آپ اسی کا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. نارمل میں نے سلیکٹ کر لیا ہے 21 جون کو. نیکسٹ کر دیا. اس کے بعد ہم نے ٹائم سلیکٹ کرنا ہے 4:45. ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹائم ہے. اوکے، ہم نے یہ ٹائم سلیکٹ کر لیا. اگر یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں کی جو فیسز ہیں وہ یہاں پر ڈیٹیل سے انٹر کی ہوئی ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں پر جو فیس مینشن ہوتی ہے وہ فیس وہ سیم ایکوریٹ نہیں ہوتی. وہاں پر جب جاتے ہیں ہم تو وہاں پر کچھ ایکسٹرا فیس بھی ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. تو احتیاطاً آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس زیادہ ہی فیس پیسے رکھیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیں گے. یہاں پر نیکسٹ پہ کلک کر دیا. یہاں پر ریویو سمری ہمارے پاس آ رہی ہے. یو ہیو چوزن لاہور 21 جون اور 16:45 یعنی 4:45 PM نارمل اور 1 اپلیکینٹ. اس کی ڈیٹیل آ گئی ہمارے پاس. ہم یہاں پر
کلک کر کے ہم ساری ڈیٹیل اپنی چیک بھی کر سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں سے نیچے جو ہے ہمارے پاس یہ دو آپشنز آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ایس ایم ایس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 267 روپیز ایکسٹرا پے کرنے پڑتے ہیں، اور یہاں پر جو ہمیں ایس ایم ایس جس نمبر پر چاہیے ہم اس نمبر کو انٹر کر دیتے ہیں۔ کوریئر بھی سلیکٹ کر لیں گے، اور کوریئر جو ہے وہ سیم وہی ایڈریس میں آئے گا جو آپ نے ایڈریس وہاں پر مینشن کیا ہوگا پہلے۔ یہاں پر ہم نے ٹک کر دیا۔ جب ہم کنفرم اینڈ بک کر دیں گے تو یہاں پر لکھا آئے گا ان پروگریس اور یور اپوائنٹمنٹ ہیز بین کریٹڈ سکسیزفلی۔ اوکے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، آپ کے اپوائنٹمنٹ یہاں پر ایسے سامنے آ جائے گی اس طرح سے، اور اپوائنٹمنٹ نمبر یہ ہمارا آ جائے گا، ریفرنس نمبر۔ اس طرح سے اپوائنٹمنٹ آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے پرنٹ کریں، پرنٹ کر کے آپ اپنے ساتھ لازم لے کر جائیں۔ یہاں پر ریڈ نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپوائنٹمنٹ کا دن ہوگا آپ کا تو اس فارم کو، لیٹر کو آپ پرنٹ کر کے ساتھ لے کر جائیں، اور ادروائز یا تو اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ جب اس فائل کو اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہاں پر جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں فائل کو، اس اپلیکنٹ کی جو پاسپورٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں سے کاپی کر لیں، یا آپ کے پاس پاسپورٹ جو نمبر ہے وہ یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ کیونکہ جو اس فائل کا پاسورڈ ہے وہ اپلیکنٹ کے پاسپورٹ کا جو نمبر ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ادھر جب ہم نے سبمٹ کیا تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس فائل اوپن ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گئی دوستو آپ کی اپوائنٹمنٹ۔ دوستو یہ ہے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کا طریقہ کار، اور اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کر جاتے ہیں، اگر آپ کا ٹائمنگ مثلا دوپہر کو 12 بجے کا ٹائم ہے، تو آپ کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ پہلے لازم اپوائنٹمنٹ سے پہلے جائیں، کیونکہ وہاں پر ڈاکومنٹس چیک کرنے کے لیے ایک لمبی سی قطار بنی ہوتی ہے، تو اس کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ پر وہاں پر پہنچ سکیں، وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس اس ٹائم تک آپ کے اپنے ڈاکومنٹس چیک کروا چکے ہوں، اس لیے آپ 1 گھنٹہ پہلے وہاں پر جائیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو میں آپ کو ویزا کی تمام انفارمیشن پہنچا سکوں۔ تو ملتے ہیں آپ میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔